الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ و من والہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہم انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا ہے. ہدایت کا راستہ وہ جو انبیاء کا راستہ ہے، جو صدیقین اولیاء کا راستہ ہے، جو شہداء کا راستہ ہے اور جو نیک لوگوں کا راستہ ہے. یہ خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے. ہدایت کا راستہ انعام والوں کا راستہ ہے، اور انعام والے یہ چار گروہ ہیں: نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. میرے دوستو، اللہ نے یہ اپنی مہربانی فرمائی کہ ہم کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے یہ کچھ بتلا دیا، ورنہ اپنے ابا کو جانتے ہیں، دادا کو بھی جانتے ہیں، پردادا سے بھی لوگ ملے ہوں گے، لیکن پردادا کے ابا، پردادا کے دادا، پردادا کے پردادا ہم واقف نہیں ہیں. کچھ لوگ نام جانتے ہوں گے، کچھ لوگ خاندان قبیلہ جانتے ہوں گے، لیکن پردادا کے پردادا کے پردادا کو تو پھر کوئی نہیں جانتا ہوگا. کچھ لوگوں کے ہاں شجرے چل رہے ہوں گے، شجرہ نسب ہوتا ہے، شجرہ چل رہا ہوگا، وہ ان کو جان لیتے ہوں گے. لیکن سب سے پہلے وہ دادا کے دادا کے دادا کے دادا کون؟ آدم علیہ السلام. ان کو ہم نے آپ نے تو نہیں دیکھا. وہ کون تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ ہم آپ جانتے ہیں؟ اگر نبی کی تعلیم کو بیچ میں سے ہٹا دیں تو پھر یورپ والوں کی طرح ماننا پڑے گا کہ ہم کسی لنگور کی اولاد ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو یہ بتلایا ہے. یہ احسان ہے اللہ کا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو. اپنی آنکھوں سے دھوکہ نہ کھانا کہ آنکھوں سے دیکھا کہ یہ بندر ہماری طرح لگ رہا ہے، یہ ہماری طرح دو ٹانگوں پہ چلتا ہے، ہاں ہماری طرح دو آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو دماغ نے اس بات کو سوچا کہ شاید ہم اسی کی اولاد ہیں. اللہ نے یہ انسانوں کو بتا دیا کہ تم آدم کی اولاد ہو. اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ بتلائی کہ آدم کا ایک دشمن تھا جس نے آدم کی اولاد سے دشمنی کا عہد کیا ہے. اس دشمن کی زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، جیسے تمہاری زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. اے آدم کی اولاد، تمہاری زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. الا کا لفظ استعمال کیا ہے. وما خلقت الجنس وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
تمہارے اے جن اور اے انسان، تمہاری پیدائش کی کوئی غرض نہیں، کوئی غایت نہیں، کوئی مقصد نہیں، الا سوائے لیعبدون، اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارو، اللہ کی بات کرو. سمجھ رہے ہیں؟ ہم انسانوں کی زندگی کا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. اور وہ جو آدم کا ایک دشمن تھا ابلیس، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف ایک مقصد ہے، وہ یہ کہ انسان کے ساتھ دشمنی کی جائے. انسان کے ساتھ دشمنی، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. جب حکم ہوا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا. چونکہ یہ وہاں موجود تھا، حکم اس کے لیے بھی تھا. اس نے سجدہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ مالکا اللہ تکونوا مع الساجدین، اس سجدہ کرنے والوں کے ساتھ میں نے کیوں نہیں کیا سجدہ؟ یہ سوال کیا اللہ نے. قال الم اقل اسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. اللہ میں تو بالکل سجدہ نہیں کروں گا. یہ آدمی کھڑکھڑاتی ہوئی ایسی جیسی سڑی ہوئی مٹی نہیں ہو جاتی، اس طرح کی مٹی سے تو آپ نے اس کو پیدا کیا ہے. اور دوسری جگہ کہتے ہیں اس لیے نہیں کیا، انا خلقتنی من نار وخلقته من طین. خلقتنی، مجھے تو آپ نے پیدا کیا خلق نار سے، آگ سے، اور اس کو پیدا کیا آپ نے مٹی سے. آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی خاصیت نیچے کی طرف جانے کی ہے. میں اونچا ہوا، یہ نیچا ہوا، میں اونچا نیچے کو کیسے سجدہ کروں؟ فخرج منها انک فانک رجیم. ارے نکل جائے یہاں سے، اپنے دربار سے نکالا اللہ نے دھتکار کر کے. اور اس وقت اس نے مہلت لی ہے، مہلت لی ہے. مہلت کیا ہے؟ کہ میں تیرے بندوں کو اغوا کروں گا. سیدھے رستے پر صراط مستقیم پہ چلتے ہوں گے. لأغوینہم من بین ایدیہم وعن خلفہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. تیرے بندوں کو میں اغوا کروں گا، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی. مقصد متعین ہو گیا. ہمارا مقصد لیعبدون، کچھ نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے بندے بن کر کریں. اور اس کا مقصد کیا ہوا؟ کہ وہ آدم کی اولاد کو دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے اغوا کرے گا. وہ سیدھے راستے سے اٹھا کے غلط راستے پر لے جائے گا. اور دوستو، ہم میں سے بہت کم گنے چنے ہیں جن کو اپنا مقصد یاد ہے. الا لیعبدون. بہت تھوڑے سے ہیں جن کو اپنا مقصد یاد ہے. جو سمجھ رہے ہیں کہ یاد ہے وہ بھی بھول گئے ہیں، وہ بھی بھول گئے ہیں. کیسے بھول گئے ہیں؟ کہ انہوں نے سوچا کہ اللہ نے نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے، لہذا نماز پڑھ رہے ہیں. مطمئن ہو گئے نماز پڑھ رہے ہیں، مطمئن ہو گئے نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے بندے بن کر رہنا ہے، عبادت کرنی ہے. عبادت کی شکل نماز ہے. اگر اس شکل سے بندے نہیں بن رہے تو نماز نہیں ہو رہی ہے. اسی لیے فرمایا کیا کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے نا،
ایسی نمازیں پڑھے گا ہم اس کی نماز میلے کپڑے کی طرح اس کے منہ پہ مار دیں گے. اور قرآن میں خود اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فویل للمصلین. یہ جو نماز والے ہیں نا، یہ ان نماز والوں کے، بے نمازیوں کے نہیں، یہ وہ نماز والے ہیں جن کے لیے جہنم کا حصہ ویل ہے. یہ نمازی ہیں جن کے لیے جن کو ہم جہنم میں ڈالیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو مقصد یاد ہے، مقصد ان کو یاد نہیں ہے. مقصد نماز کے ذریعے اللہ تک پہنچنا ہے. اب کوئی کہے کہ اللہ تک پہنچنا مقصد ہم کسی اور ذریعے سے پہنچ جائیں گے، غلط. اللہ نے کہا نماز کے ذریعے پہنچنا ہے، الا لیعبدون. پہنچنا مجھ تک ہے، بندے بن کر کے پہنچنا ہے، عبادت کے ذریعے سے پہنچنا ہے. خیر، عرض کر رہا تھا کہ یہ جو میں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا اس لیے سمجھانا پڑا کہ جملہ میں نے کہہ دیا بہت تھوڑے سے گنے چنے انگلیوں پر گن لیں ان لوگوں کو جن کو ان کا مقصد یاد ہے، ورنہ اکثر کو تو لیعبدون یاد نہیں ہے، اکثر کو تو اللہ کی رضا نماز روزہ یاد نہیں ہے. وہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مسلمان ہیں، غیر مسلموں کی نہیں کر رہا. وہ جو مسلمان ہیں صبح سے اٹھ کر شام تک کمائی کرنا یا صبح سے شام تک مخلوق میں مگن رہنا اور نماز ادا نہ کرنا، اور جو زکوٰۃ اور حج جو فرائض اللہ نے دی وہ ادا نہ کرنا، اور یہ کہنا کہ کوئی بات نہیں نماز ہی پڑھتا ہوں، کاروبار تو اچھا کرتا ہوں. یہ وہ ہیں جن کو یاد نہیں ہے، اور جن کو یاد ہے وہ مقصد تک پہنچنے کے راستے میں الجھ گئے کہ وہ راستے میں چلتے ہوئے سمجھنے لگے ہم نے پا لیا. نہ، کل کی نماز آج کی نماز برابر چل رہی ہے، نہیں پایا، راستے میں الجھے ہوئے ہیں. کل کی تلاوت آج کی تلاوت برابر چل رہی ہے، نہیں پایا، راستے میں الجھ گئے. ہر آنے والا دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر آنے والا دن پیچھے والے دن سے اگر بہتر نہیں ہے تو یہ آدمی نقصان میں چلا گیا. یہ سفر ہے. اچھا، بات جو عرض کر رہا تھا اس پر دوبارہ آ جاؤں. گنے چنے لوگ ہیں جو گنے چنے انسان ہیں، گنے چنے آدم کی اولاد میں سے ہیں جن کو اپنا مقصد یاد ہے. لیکن یاد رکھیے کہ شیطان اپنے مقصد سے لمحہ بھر کو بھی غافل نہیں ہوا ہے. شیطان اور اس کی ذریت اور اس کی اولاد جو ہے وہ اپنے مشن پہ دن رات قائم ہے، ایک لمحے کو بھی ان کو نہیں بھولی ہے. بات وہ کیا بات ہے کہ مجھے تو آدم کی اولاد کو اللہ کے رستے سے بہکانا ہے. ہم نے گزشتہ جمعے اس موضوع پر تھوڑی سی بات کر لی تھی، لیکن اہم بات ہے مغیبات کا تذکرہ بہت ضروری ہے. مغیبات کیا؟ جو چیزیں غیب میں ہیں ان کا تذکرہ بہت ضروری ہے. آنکھ اوجھل، اردو میں محاورہ ہے پہاڑ اوجھل. آنکھ سے کسی اور طرف دیکھنے لگو تو پہاڑ بھی پھر نظر نہیں آتا. اس لیے مغیبات کا تذکرہ، غیب کی چیزوں کا تذکرہ بہت ضروری ہے. یہ جو شیطان کے داؤ ہیں، یہ جو شیطان کا اپنا مشن ہے، یہ چونکہ ہمارے سامنے نہیں ہے، ایسے پر شیطان ہمیں نظر کہاں آتا ہے؟ فرمایا وہ تو تمہارے خون میں یعنی سرایت کیا ہوا ہے. تو اس لیے گزشتہ جو بات کی تھی شاید بات چلے گی، اس لیے کہ آج بھی ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا موضوع. اس کو یہ بات خوب معلوم ہے. یہ کہا تھا، آیت تلاوت کی تھی پچھلے جمعے بھی، اس جمعے بھی، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اللہ کا وعدہ تو حق ہے، اللہ کا وعدہ تو حق ہے. جو ان کو راضی کر کے جائے گا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رہے گا، کامیاب ہو جائے گا. اور جو اللہ کی نامرضیات کے مطابق زندگی گزارے گا اس کی دنیا بھی خراب ہے، آخرت بھی خراب ہے. ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یہاں تک پچھلے جمعے بات کر لی. ولا یغرنکم باللہ الغرور. اور یہ جو بہت زیادہ دھوکہ دے، یغرنکم، وہ جو بہت زیادہ دھوکہ دینے والا ہے. ایک ہے نا دھوکہ دینے والا. یغرنکم کی تفسیر علماء نے کی ہے بہت زیادہ دھوکہ دینے والا. اور فرمایا کہ
اس سے مراد شیطان ہے، اس لیے کہ اس سے زیادہ دھوکہ دینے والا کوئی پیدا نہیں ہوا. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ، اور یہ جو بہت زیادہ دھوکہ دینے والا ہے وہ باللہ الغرور، اللہ کے نام پر دھوکہ نہ دے دے وے. بعضوں نے یہ ترجمہ تفسیر کی ہے، بعضوں نے کہا اللہ کے معاملے میں تمہیں دھوکہ نہ دے دے وے. اللہ کے معاملے، اللہ کے نام پہ کیسے دھوکہ ہوتا ہے؟ صبح صبح آپ کو ایس ایم ایس ملے گا، جس نے سفر کی خوشخبری دی اس کو یہ ملے گا. کہاں سے آیا بھائی؟ اللہ نے بتایا، اس کے رسول نے بتایا. سفر میں فلاں فلاں کام نہ کرنا، یہ منحوس مہینہ ہے، کس نے بتایا بھائی؟ اچھا یہ سب آ رہا ہے آپ کو اللہ کے نام پہ. ہاں اللہ کے نام پہ آ رہا ہے، اور آپ بڑے اخلاص کے اللہ کے نام پہ اس کو پڑھ رہے ہیں، اور جو ہدایات اس میں دی گئی ہیں کہ آگے اتنے لوگوں کو اس کو فارورڈ کرنا ہے، وہ بڑی اخلاص کے ساتھ مذہبی فریضہ سمجھ کر کے کر رہے ہیں. وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. کیا؟ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، یہ تم کو اللہ کے نام پر دھوکہ نہ دے دے. یہ اللہ کے معاملے میں دونوں تفسیریں کی گئی ہیں اور دونوں درست ہیں. قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ وہ ایک ایسی بات کرتا ہے جو سمندر کو کوزے میں بند کر دے. اس واسطے ہر چیز میں اس کو دیکھیں کہ میں اپنے مقصد سے غافل تو نہیں ہو رہا ہوں، کیونکہ اس نے یہ کہا ہے، اس نے کہ وہ ہم کو کیا کرے گا؟ اغوا کرے گا. ایک بزرگ کی بات اس میں نقل کر دوں. فرمایا کہ اس نے یہ کہا کہ میں سامنے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے اس کو اغوا کروں گا، یعنی اس کو سیدھے رستے سے بھٹکا دوں گا. اچھا سمت کتنی ہے؟ سمت کتنی ہے؟ آگے پیچھے دائیں بائیں، 4، 2 رہ گئی نا، ایک اوپر ایک نیچے. تو فرمایا کہ اللہ نے ہم پر مہربانی کی، اپنے فضل سے اس کو یہ 2 سمتیں بھلا دی، کیونکہ اس کے بعد اللہ نے مہلت دی ہے. ٹھیک ہے بہکاؤ. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. شیطان نے کہا جب میں بہکاؤں گا نا تو آپ دیکھیے گا کہ اکثر لوگ جو نا آپ کے ناشکرے ہیں. تو فرمانے لگے کہ اللہ نے اوپر اور نیچے بھلا دیا. تو کون شیطان کے اغوا سے بچے گا؟ جو یا تو اوپر اللہ کو یاد کرے، اللہ، اور یہ نیچے اپنی قبر کو یاد رکھے، اللہ یہاں جانا ہے، حساب لینا. اس 2 کے علاوہ یہ جو 4 سمتیں ہیں نا، ان سے تو اغوا ہو رہے ہیں، صبح شام اغوا ہو رہے ہیں، صبح شام اغوا. روزی کے معاملے میں اغوا ہو رہے ہیں، بیوی بچوں کے معاملے میں اغوا ہو رہے ہیں. کتنے ایسے دیکھے جو اپنی زندگی برباد کر کے ساری دنیا کے انسانوں کی زندگی بنانے میں لگے ہوئے اور کہہ رہے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. اپنی زندگی برباد کر کے دوسروں کی زندگی بنا رہے ہیں. ایک بات، اور اس سے آگے بڑھا ہوا وہ ہے جو اپنی زندگی اس طرح برباد کر رہا ہے کہ اس کی آخرت بھی برباد ہو رہی ہے. گویا اپنی آخرت برباد کر کے دوسرے کی زندگی بنا رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ جو اپنے مقصد سے غافل ہو گئے ہیں. شیطان غافل نہیں ہے. جب ہم صبح اٹھتے ہیں شیطان غافل نہیں ہے، وہ ہماری طاق میں ہے کیسے اس کو بہکانا ہے. تو کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ ابھی تو بڑا وقت ہے، ابھی تو بڑا وقت ہے، لیٹے رہو لیٹے رہو. اب پھر آنکھ کھولتی ہے، ارے جماعت تو نکل گئی، کہتے ابھی تو پھر بھی وقت ہے، لیٹے رہو لیٹے رہو. پھر کیا ہوتا ہے؟ جماعت تو جماعت، نماز کا وقت بھی نکل جاتا ہے.
اس آدمی کو اللہ نے بیدار کیا، یہ نہیں، یہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں، اس کو بالکل معلوم نہیں تھا کہ میں کس حال میں ہوں۔ ہمارے جیسے کتنے انسان رات کو سوئے تھے، صبح اٹھ نہیں سکے، اس آدمی کو اللہ نے بیدار کیا، اور یہ شیطان کے جال میں آ کر اللہ کا سب سے پہلا حکم نماز کا چھوڑ بیٹھا۔ وہ غافل نہیں ہے، ہم غافل ہیں۔ کہتے ہیں جی آنکھ نہیں کھلتی، کیسے کھلے گی آنکھ؟ اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، آپ رات کو ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں، بیٹھے آپ رات کو دوسرے معاملات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اب تو انٹرنیٹ آ گیا تو ماشاءاللہ وہ پہلے جو لوگ سو جاتے تھے وہ بھی اب 12, 13, 14 بجے جاگتے رہتے ہیں۔ ہم غفلت میں، نہیں جی جلدی سوتا ہوں لیکن آنکھ نہیں کھلتی، لیکن کسی دن آپ کو اسلام آباد جانا ہو، فلائٹ کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ کیوں کھلتی ہے؟ پتا ہو کہ جی 3 بجے پانی آئے گا، 3 بجے نہیں اٹھے تو واٹر بورڈ والوں نے پھر پانی اگلے ہفتے دینا ہے، دیکھو کیسے آنکھ کھلتی ہے۔ بے فکری جو ہے، سامنے مقصد کا نہ ہونا، یہ تباہ کر رہا ہے، ساری زندگی تباہ کر رہا ہے، اور اس تباہی والی زندگی سے ہماری آخرت بھی تباہ ہو رہی ہے۔ اس واسطے آگے ابھی اگلی آیت بھی ہے جس میں اللہ رب العزت نے اس معاملے میں اور سخت باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ شیطان دشمن ہے، اس کی دشمنی اس کو خوب یاد ہے، ہم اس کی دشمنی کو بھول گئے ہیں، اسی لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ غفلت کی زندگی سے باہر آ جائیں۔ غفلت کی زندگی سے جب باہر آ جائے گا اور اپنے اس بات کو یاد رکھے گا کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور شیطان بہکانے والا ہے، تو ہر لمحے پر یہ سوچے گا کہ شیطان تو نہیں بہکا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کی بقیہ باتیں نماز کے بعد بھی تھوڑی عرض کر دیں گے اور پھر اگلے جمعوں میں بھی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے اذان ہوگی اور اس کے بعد سنت ادا فرمائیے گا۔